اس لیے میں عام معافی کی اپیل کرتا ہوں، اور جس شخص نے اس کو جانے نہیں دیا حج پہ، اپنے عمران ریاض کو جس نے بھی مشورہ دیا وہ برا مشورہ دیا، میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی سے اپیل کرتا ہوں کہ عام معافی کا اعلان کرے۔ لوگ بہت سخت تنگ ہیں، اور اس لیگل ٹیم کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور جج صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں ہر پیشی پہ اپنی بہن یاسمین راشدہ کا اور اب صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کا چیف آف آرمی سٹاف سے خصوصی اپیل کرتا ہوں، اور ڈی جی آئی سے خصوصی کہ رحم فرمائیں۔ اور اس کے ساتھ اگر عمران ریاض کل حج پہ چلا جاتا تو کوئی اس ملک میں ایسا نہیں ہے جو پاکستان کی افواج کے خلاف جاتا ہو یا اداروں کے خلاف ہو، اللہ سے مدد مانگتا کہ پاکستان کے مسائل حل ہوں۔ اور شہباز گل نے میری کیس میں بڑی مدد کی، اس کے بھائی کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے۔ اور سوشل میڈیا میں لوگوں کو ناحق پکڑے جانے سے میں سمجھتا ہوں کہ شہر میں اور فضا خراب ہوتی ہے۔ آئی ایل ایف نے جس طرح، کیونکہ جیل میں یہ لوگ سارے جا کے اس کو باتیں نہیں بتاتے عمران کو، اگر کوئی غریب آدمی کو 2200 کیسز کی ضمانت جو ہے اس آئی ایل ایف اسلام آباد نے کرائی ہے، پنڈی کی مجھے تعداد نہیں پتہ ہے۔ ایک صاحب دو بات جی سر۔ ایک تو جس طرح آپ نے کہا کہ عمران خان کو پوری بات بتائی نہیں جاتی، تو کیا آپ ملاقات کی کوشش کریں گے؟ نہیں، میری ملاقات آپ ہر دفعہ مجھ سے یہی سوال کرتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں، عمران خان تک میری دوستی ہے، اس دوستی کی خاطر میں نے چلہ بھی کاٹا ہے اور 3 دفعہ جیل بھی کاٹی ہے، لیکن یہ فیصلہ کرنا پی ٹی آئی کا کام ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، میرا کسی سے رابطہ نہیں ہے۔ میں جانے سے پہلے پھر آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب سے اور جناب ندیم انجم صاحب سے ڈی جی آئی سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین کو، خاص طور پر بے گناہ لوگوں پر مہربانی فرمائیں۔ ہم قوم کے لیے یہ کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ نالائق حکومت ہے، یہ اگست جو ہے وہ اس سے پہلے ان کا کٹی کٹا نکل آئے گا۔ جو میں کہتا ہوں، غریب جو ہے وہ اتنا تنگ ہے کہ جناب والا میں مقتدر حلقوں کو کہتا ہوں کاش میں بتا سکوں کہ فجر کی نماز نہیں ہو رہی اور قبرستانوں میں لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ آج صبح ساری مرغی منڈی کو لوٹ کے لے گئے ہیں 6 آدمی۔ حالات اتنے ناگفتہ بھی ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں صرف ان 2 معزز، کیونکہ میں اس حکومت سے اپیل نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی عظیم فوج سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ عام معافی دے، اور عام معافی میں بے گناہ لوگوں کو معاف کیا جائے۔ ابو کلا کی طرف سے سردار صاحب، یا اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا سوال کیا اس کی طرح آپ ہمیشہ نہیں پوچھتے وہ کہ آپ کی ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کا سارا زور میری ملاقات پہ ہوتا ہے۔ میں عزت دار آدمی ہوں، میں نے اپنی ٹکٹ کی بھی کسی کو اپیل نہیں کی۔ عزت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی کا امتحان ہے کہ وہ کیا کردار ادا کرتی ہے، اور اگر پیپلز پارٹی اس میں ووٹ نہیں ڈالتی تو سارے پاکستان کی ہمدردیاں جو سی ہیں، یہ حکومت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ ایم کیو ایم کو بھی سوچنا چاہیے، ایم کیو ایم والے میرے بھائی ہیں، آپ جو کر رہے ہیں وہ ہر دفعہ آپ کا الو سیدھا نہیں ہوگا۔ ان دونوں پارٹیوں کو اس عوام دشمن بجٹ کی مخالفت کرنی چاہیے۔ ابو شیخ صاحب آخری سوال لیجیے گا، عمران ریاض کے اوپر جو مقدمہ مدعی ہے وہ مریم نواز کا پورے دیکھو جی، عمران ریاض اگر حج پہ، مفتی محمود کو بھی احرام میں روکا گیا تھا، انہوں نے کہا میں احرام نہیں اتاروں گا جب تک مجھے حج پر نہیں جانے دیا گیا۔ سر یہ بے وقوف ہے، شہباز شریف کی حکومت بے وقوفوں کا ٹولہ ہے، انہوں نے مسائل پیدا کرنے ہیں اداروں کے لیے۔ اگر وہ حج پہ چلا جاتا ہے عمران ریاض تو کون سی قیامت آ جاتی، ایک آدمی کیا کر سکتا ہے اس ملک میں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے بے گناہ لوگوں کو عام معافی دی جائے۔ میں صرف عید شو کروں گا، باقی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کروں گا۔ بھی آ گیا، میں یحییٰ خان کا کورٹ مارشل بھی کاٹ آیا، ایوب خان کا بھی کاٹ آیا، لیکن جس طرح آئی ایل ایف ایک گھر سے دوسرے دفتر میں جاتی ہے، جس طرح سردار رازق دھکے کھاتا ہے، خدا کے لیے 40 مقدمات ایسے بنائے گئے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور میں اس بجٹ کو
गरीब दुश्मन बजट समझता हूँ, ये IMF का बजट है। इसके बाद मैं समझता हूँ कि महीने 2 महीने गरीब के घर सकत नहीं होगी, उसका गुजारा नहीं होगा, वो मसाइल में होगा। मैं सिर्फ ईद शो करूँगा, वो भी मुफ्त नहीं करूँगा, पैसे लेके करूँगा। मैं जज साहब का इंसाफ दिया है जनाब मलिक इमरान साहब ने। मैं ILF का ख़ास तौर पर और सरदार राज़िक साहब का बहुत ही खुसूसी मशकूर हूँ। इन ILF फोरम ने जिस तरह हमारी मदद की है, अभी 19 केस मेरे बाकी हैं। 19 केसेस तक मैं, आप ये समझें, सिर्फ ईद शो ही एक करूँगा कुर्बानी वाला। और आज जो 38 खरब रुपए का इजाफी बजट शहबाज शरीफ ने तीसरा पेश किया है, गरीब आगे ही मरा हुआ था, उसको जिंदा मार दिया है। और अब वकला पे भी, ILF के वकला को भी गिरफ्तार करने या उनके केसेस, उन पर केसेस बनाए जा रहे हैं। सेल्स टैक्स 15 से 18% कर दिया है और 20 रुपए लेवी फी लीटर इजाफा किया गया है।